السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، تم پر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ یقیناً لائق مبارکباد ہیں وہ افراد کہ جو اس مہینے کی رحمتوں اور عظمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر ہم کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے مہینے میں زندگی گزار کر اپنا وقت یاد الہی اور تسبیح الہی میں صرف کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور اس کی بلندی کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں خود حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، کہ اس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور سونا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کتنی مرتبہ انسان سانس لیتا ہے صبح سے شام تک۔ آپ حساب لگائیں کہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جتنی مرتبہ سانس لے گا اس کو تسبیح الہی کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہے رحمت الہی کہ اس میں کچھ کرنا بھی تو نہیں پڑتا بندے کو، صرف سانس لے رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھا جا رہا۔ وہ نومکم عبادہ، اور تمہارا سونا بھی اس میں عبادت ہے۔ آپ دیکھیں، سونا کہ جو عام طور سے آرام کے لیے ہوتا ہے، انسان آرام چاہتا ہے تو سوتا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے میں سونے کو بھی ضائع قرار نہیں دیا کہ تمہارا یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں تمہارا سونا بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ تمہارا سونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سانس لینا تسبیح کا ثواب اور سونا عبادت کا ثواب، اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت الہی ہوگی کہ بندہ کچھ نہ کرے، خالی سو بھی رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے، آرام بندہ کر رہا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو اس مہینے کی عظمت ہے کہ جس میں کوئی بھی مومن کا لمحہ بیکار نہیں ہے، ضائع نہیں جاتا۔ انسان ہر لمحے سے استفادہ کر سکتا ہے، ہر لمحے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ مسلسل رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا استقبال، جس کا انتظار ایسے کیا کرتے تھے ائمہ علیہ السلام جیسے ہم لوگ عید کا انتظار کرتے ہیں۔ کتنی بے چینی رہتی ہے، کتنا انتظار رہتا ہے، کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ عید کی کتنی تیاریاں کہ کوئی لباس سلوا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام کر رہا ہے، تمام انسان مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں، اور ایک طرح کی سرور ہوتا ہے، ایک طرح کا جشن ہوتا ہے، ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے کہ جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ بس اسی طریقے کی خوشی اور اسی طریقے کا سرور
ائمہ علیہ السلام پر طاری ہوتا تھا کہ جب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہوتا تھا، اور اس کے استقبال کے لیے کتنی تیاری کرتے تھے، آمادہ کرتے تھے اپنے کو، اور باقاعدہ تیار ہو کر اللہ کے مہینے کا استقبال کرتے تھے، اور اس گرمجوشی کے ساتھ استقبال ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مہمان آ رہا ہے کہ جس کا انتظار ایک مدت سے انسان کو ہوا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس رمضان کی عظمت کے سلسلے میں امام فرماتی، چوتھے امام، کہ ارباحنا افضل العالمین، کہ ہم نے اس مہینے میں دنیا کا سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا۔ آپ دیکھیں امام کی جملے کیا فرمایا امام نے، کہ ارباحنا، کہ ہم نے فائدہ اٹھایا اس مہینے میں افضل ترین فائدہ۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا نفع ہم کو نہیں ملا ہے جیسا نفع ہم کو ماہ مبارک رمضان میں ملا۔ کیا مطلب؟ عام طور سے انسان مادی اشیاء کے نفع کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا نفع، بہت بڑا فائدہ ہم کو مل گیا۔ اگر انسان کو پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، حکومت مل جاتی ہے تو اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بہت نفع مجھے مل گیا، بہت فائدہ مجھ کو مل گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے اگر میں بزنس کروں گا یا کام کروں گا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ملے گا، تو انسان اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے۔ اگر کسی بزنس مین کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر تم یہ بزنس کرو گے تو تم کو بہت زیادہ منافع ملے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہ دنوں رات اس کو حاصل کرنے میں لگائے گا کہ نہیں؟ دنوں رات مشغول رہے گا، محنت کرے گا، جستجو کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فائدہ حاصل کرنا، اور سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا، اس لیے اس کی جستجو جاری رہے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا، سب سے زیادہ منافع حاصل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان مادی ہوتا ہے وہ دنیاوی مادی اشیاء کو بڑا فائدہ سمجھتا ہے، اور جو روحانی افراد ہوتے ہیں وہ روحانی فائدے کو سب سے بڑا فائدہ سمجھتے ہیں۔ صلوات و محمد۔ انسان تو مال و دولت کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑا فائدہ، اگر 1,00,000-2,00,000 روپے مل گئے تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا، بہت منافع ہو گیا۔ نہیں، امام فرماتے یہ کوئی منافع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ، یہ دولت کتنے دن چلنے والی، کتنے دن انسان اس سے منافع حاصل کرے گا؟ چند روز یہ پیسہ چلے گا، اس کے بعد یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، یہ دولت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، ہماری نگاہ میں جو فائدہ ہے وہ فائدہ آخرت کا فائدہ، آخرت کا منافع ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے میں ہم کو مغفرت مل جاتی ہے، اس مہینے میں ہم کو توبہ مل جاتی ہے، اس مہینے میں ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ جتنی توبہ کرے گا، جتنا استغفار کرے گا، باب رحمت کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بندہ اگر توبہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اس کی توبہ اس مہینے میں اس نے اپنے گناہ نہیں بخشوا پایا وہ شخص، تو اس کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا تاکہ وہ اگلے رمضان میں توبہ اور استغفار کر پائے۔ آپ غور فرمائیں کہ اس مہینے کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس مہینے میں انسان جتنا چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ رحمت الہی میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھوکا پیاسا ہوں بس یہی روزہ ہے، نہیں، بلکہ پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا نام روزہ ہے، کہ نہ آنکھوں سے کوئی گناہ کرے، نہ زبان سے کوئی گناہ ہونا چاہیے، نہ ہاتھوں سے کوئی گناہ ہونا چاہیے، اور نہ کانوں سے کوئی گناہ ہونا چاہیے۔ جب انسان پورے مجسمے کے ساتھ بارگاہ الہی میں آتا ہے
تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو تقوی الہی کا تحفہ عطا کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے آپ اس کو نتیجہ خیز اس وقت مانتے ہیں کہ جب اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ مثلا کسی کے سر میں درد ہوا، ڈاکٹر نے ایک ٹیبلٹ دی کہ آپ یہ کھائیے، وہ گولی آپ نے کھائی، اس گولی کھانے سے اگر آپ کے سر کا درد صحیح ہوا تو کیا ہوا کہ اس کا آپ کو نتیجہ ملا کہ آپ نے گولی کھائی تھی، ٹیبلٹ لی تھی، اس کا نتیجہ آپ کو ملا کہ آپ کے جو درد تھا وہ دور ہو گیا۔ لیکن آپ نے گولی کھائی لیکن سر کا درد بھی دور نہیں ہو پایا، تو یہ کیا ہوا؟ نتیجہ آپ کو نہیں ملا، وہ گولی کھانا نہ کھانا برابر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر کوئی اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کوئی پھل لے لیجیے آپ کہ اگر پھل کا کھانا فلاں مرض کے لیے بہتر ہے، آپ نے وہ پھل کھایا، استعمال کیا اور اس کا فائدہ نہیں ہوا آپ کو، تو اس کا فائدہ، اس کے کھانے کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ کھانا نہ کھانا سب برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر کوئی مرتب نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ لہذا یہی بات ہے روزے کے سلسلے میں، انسان جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہ مین پوائنٹ ہے کہ جس کو ہمیں غور کرنا کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہیں بے نتیجہ، کوئی مقصد، کوئی نتیجہ تو ہونا چاہیے نا اس کا۔ کیوں ہم بھوکے پیاسے ہیں؟ کیا اللہ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا پسند ہے؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم خالی بھوکے پیاسے رہیں؟ نہیں عزیزان محترم، خود آپ کو بھی اپنا اس محنت کا رزلٹ ملنا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ تبدیلی آئی، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر روزے دار خود اپنے تئیں مطمئن ہو جائے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں صاحب یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یا معاشرے میں تذکرہ ہو کہ نہیں صاحب فلاں صاحب بہت بڑے مومن ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خود انسان اپنے تئیں، خود اپنی نگاہوں میں متقی بن پایا یا نہیں، اس کا فیصلہ خود انسان کو کرنا ہے۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے کا نتیجہ، روزے کا رزلٹ، روزے کا فائدہ۔ اگر ہمارے اندر روزے کا فائدہ تقویٰ پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نے ہمارے اندر اثر کیا، اور اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نے اثر نہیں کیا۔ یہ بالکل اسی ٹیبلٹ کی طرح ہے کہ جو ہم نے کھائی تھی سر کے درد کے لیے، کہ جو کھا تو لی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ لہذا ہم کو روزہ رکھنے سے پہلے یہ آمادہ کرنا ہے اپنے کو کہ ہم اس لائق بن جائے کہ ہماری ذات کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ موازنہ کرے گا کہ شعبان کے مہینے میں میری زندگی کیسی تھی اور رمضان کے مہینے میں میری زندگی کیسی۔ اگر یکساں ہے، سیم ہے، جیسے میں اس زمانے میں تھا، گالی دینا، غصہ کرنا، مارنا، پیٹنا، جھگڑا، پریشان کرنا، لوگوں کو ستانا، دنیا پر کی بری باتیں میرے اندر پائی جاتی تھی، اگر وہ تمام ہے پھر بھی مجھے رمضان کے اندر پائے جاتے ہیں تو پھر مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا۔ کیا نتیجہ، کیا حاصل ہوا؟ اس لیے کہ جیسے میں اس مہینے میں تھا تو ایسے میں اللہ کے مہینے میں ہوں، تو اس میں تبدیلی کیا ہوئی؟ کوئی رزلٹ کو خود ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ رزلٹ جو ہے ہماری ذات سے ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کسی کے منتظر نہ رہیں کہ تب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم متقی ہو گئے۔ اپنا تجزیہ خود ہم کو کرنا، اپنے نامہ اعمال کی کاپی خود ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی ہوئی، ہم کتنے آگے بڑھے، پروگریس کتنا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، گزر گیا، روزے رکھے، افطاری کھائی، گزر گیا رمضان، صاحب بہت اچھا افطار ہوا۔ ہمارا سارا زور کاہے پر ہوتا ہے رمضان میں؟ کاہے پر زور ہوتا ہے؟
زیادہ زور ہوتا ہے افطاری پر کہ افطاری اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. اگر افطاری اچھی ہے تو روزہ اچھا، اور اگر افطاری اچھی نہیں ہے تو پھر روزہ بھی پھیکا روزہ. یاد رکھیے کہ زیادہ فوکس مادی غذا پر نہیں ہونا چاہیے، زیادہ فوکس کہے پر ہونا چاہیے؟ روحانی غذا پر. ہم نے کتنی روحانیت اپنے اندر پیدا کر لی، ہم کتنے اللہ سے قریب ہو گئے، ہمارے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہو گیا. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ہماری ذرہ نزاعتی کیا ہوگی کہ اللہ میزبان ہے اور بندے مہمان ہیں. غور کریں آپ کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنا مہمان بنایا، وہ میزبان ہے. ذرا تصور کریں اس بات پر، کیا ذرہ نوازی ہے اس کی کہ وہ میزبان اور ہم مہمان، خطا کار، گنہگار، معصیت کار بندے. دعوت عام ہے، جو بھی میری اطاعت کرے گا وہ میرا مہمان بندہ ہے. اس سے بڑھ کر اور انسان کا کیا شرف ہو سکتا ہے؟ اگر کسی بڑے انسان کے ہاتھ سے آپ کے پاس دعوت نامہ آ جائے کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیے، تو انسان کیا رد کر سکتا ہے؟ اگر حاکم وقت آپ کو بلائے کہ ایک وقت آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، تو کوئی ہے کہ جو اس کو رد کرے گا؟ ہاں، رد نہیں کرے گا، فخر کرے گا. رہے صاحب مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے، مجھے حاکم وقت نے بلایا، میں ان کے یہاں مہمان بن رہا ہوں. سب سے تذکرہ کرتا ہے، لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ دیکھیے صاحب مجھے وہاں سے بلایا گیا ہے، وہاں سے دعوت نامہ آیا، وہ میرے میزبان ہوں گے، میں ان کا مہمان بننے جا رہا ہوں. اچھا، آپ کا دعوت نامہ آیا، آپ کو بلایا، تو کیا آپ ایسے چلے جائیں گے یا تیاری کر کے جائیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ہاں، ایسے چلے جائیں گے جیسے بیٹھے ہو فوراً اٹھے اور چل دیے؟ نہیں، بلکہ ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوں گی کہ بہترین سے بہترین لباس ہونا چاہیے، بہترین سے بہترین شکل و صورت ہونی چاہیے، اچھے سے اچھی خوشبو ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بڑی ذات کے مہمان بننے جا رہے ہیں. ہوگی تیاری؟ نہیں، پہلے سے تیاری کریں گے اور پوری تیاری کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ جائیں گے آپ. اب جب آپ اس کے مہمان بنیں گے تو کیا آپ اس کے مطابق وہاں رہیں گے یا اپنے مطابق وہاں رہیں گے؟ یہ مین پوائنٹ ہے غور طلب. ہاں، آپ اپنی مرضی سے وہاں رہیں گے یا اس کی مرضی سے رہیں گے؟ اس کی مرضی سے رہیں گے نا. جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کے آداب ہوتے. ایسے نہیں جو چاہے جیسے چاہا بیٹھ گیا، جیسے چاہا بول دیے، جو چاہا کھا لیا. نہیں، کچھ نہیں، خبردار، باادب. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بڑی سرکار میں ہر حرکات و سکنات پر نگاہ کہ بادشاہ سلامت ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہ ہو جائے، کوئی کلام نہ ہو جائے، کوئی گفتگو نہ ہو جائے، کوئی عمل انجام نہ دے دیا جائے. ہر لمحہ اس بات کی فکر کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو جائیں. جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا میں کروں، جیسی زندگی وہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزاروں، جیسا میرا اٹھنا پسند کریں ویسے اٹھوں، جیسے بیٹھوں جیسا وہ پسند کریں ویسے بیٹھوں. پوری زندگی میری ویسی ہونی چاہیے کہ جیسی بادشاہ سلامت چاہتے ہیں. اب میں کچھ نہیں رہا، بلکہ ہر لمحہ مجھے کس کی رضا چاہیے؟ کس کی رضا چاہیے؟ میزبان کی رضا چاہیے کہ میرا میزبان مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا میزبان جس سے خوش ہو وہ عمل میں انجام دوں. بس عزیزان محترم، ہم دنیاوی بادشاہوں کے ہاں جاتے ہیں تو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے،
بادشاہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، ہمارا ہر عمل بادشاہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر ہم رب العالمین کی بارگاہ میں جو حقیقی حاکم الحاکمین ہے اس کی بارگاہ میں اگر ہم مہمان بنے تو ہمارے حرکات و سکنات بھی اس کی رضا کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا دیکھنا بھی اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کلام بھی اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا بھی اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہم آزاد ہیں، جیسی چاہے زندگی گزارے، نہیں، آپ اس کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، دسترخوان نعمت بچھا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں بندوں کی بارگاہ میں موجود ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی مخالفت کریں، اس بات کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کو اس کی میزبانی قبول ہے، ہم اس کے مہمان بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس مہینے میں اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیں، فنا فی اللہ ہو جائیں کہ نہیں جو وہ چاہے گا وہ کرنا، جو اس کی رضا ہوگی وہ کرنا، جو اس کی خوشنودی ہوگی اس پر اس مطابق زندگی گزارنا، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس یہی وجہ ہے کہ جو افراد اللہ کی رضا کے مطابق اس مہینے میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ان کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے، ان کا اٹھنا بھی عبادت، ان کا بیٹھنا بھی عبادت، ان کا سونا بھی عبادت، ان کا جاگنا بھی عبادت۔ اس لیے کہ مقصد کیا ہے؟ رضا پروردگار، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اور جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر انسان نفس کا غلام نہیں رہتا بلکہ نفس کو اپنا غلام بنا لیتا، نفس کے کنٹرول میں نہیں رہتا بلکہ نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ بھوک لگنے کے باوجود نہیں کھاتا، پیاس لگنے کے باوجود نہیں پانی پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ کو منع کر رہا ہے۔ بس جب اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، کوئی وقت فضول خرچی میں نہیں گزارنا۔ اگر انسان خالی ہے تب بھی استغفار کی تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ فالتو کا ہنسی مذاق، گفتگو بے وجہ، گفتگو بےہودہ باتیں، یہ تمام چیزیں ترک ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اور یقیناً جب انسان ایک مہینہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے تو پھر ایک سال بھی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ جب ایک سال اطاعت کر سکتا ہے تو پوری زندگی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایک مہینہ آپ کے نفس کو آپ کے اختیار میں دے کر بتا دیا، یہ کہنا غلط ہے کہ صاحب میرا نفس تھا جس نے مجھے گناہوں کی طرف متوجہ کر دیا، میرے دل نے مجھ سے گناہ کرائے۔ نہیں، جب تم ایک مہینہ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا سکتے ہو تو پوری زندگی اپنے نفس کو اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ یہ کیسے ناممکن ہے؟ 30 دن تک تم مسلسل ریاضت کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ چکا ہے، تب اس کو تم آسانی سے آزاد نہ کر دینا بلکہ اس کو تم اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ تو عزیزان محترم، یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ 3 عشرے اس مہینے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ کہ جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، پہلی رمضان سے 10 رمضان تک کا عشرہ 10 دن، یہ عشرہ رحمت کہ جس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہم کون سے عشرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ عشرہ رحمت میں، رحمت الہی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے دامن میں کتنی رحمت لے لیتے ہیں، کتنی رحمت لے لیتے ہیں، اور اس رحمت سے ہم کو پورے سال فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آپ غور کریں، یہ 10 دن میں جو رحمت آپ پر نازل ہوگی، اس رحمت کو کتنے دن چلانا ہے؟ آپ کو پورے سال تک چلانا ہے۔ تو جب پورے سال چلانا ہے تو اس کو حفاظت سے رکھنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو اور تمام چیزیں ہماری ختم ہو جائیں۔
ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا ہوا ایک شعر پڑھ رہا تھا، جس کا مفہوم تھا کہ میں کتنا خوشبخت ہوں، کہ میں کتنی خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی فکر لاحق نہیں، بہت عیش و آرام کی زندگی میں گزار رہا ہوں۔ یہ شعر بلند آواز سے وہ پڑھ رہا تھا۔ نیچے ایک فقیر تھا، اس نے جب اس کی آواز کو سنا تو اس فقیر نے یہ شعر پڑھا، جس کا مفہوم تھا کہ بادشاہ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور میں ہوں کہ جو فاقے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب یہ آواز بادشاہ نے سنی تو فوراً اپنے وزیروں سے کہا یہ کون ہے؟ کہا فقیر، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ سامنے آیا کہا کیا بات ہے؟ کہا میں فقیر ہوں، آپ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے ملک میں ایک انسان بھوکا زندگی گزار رہا ہے۔ فوراً حکم دیا کہ اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دیا جائے۔ میں جیسے ہی کہا کہ اس کا دامن اشرفیوں سے بھر دیا جائے، اس فقیر نے کہا کہ میرے پاس دامن ہی نہیں ہے کہ جو اشرفیوں سے بھرا جائے۔ بہت ہوشیار فقیر تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو قیمتی لباس دیا جائے اور اس کے دامن میں اشرفیاں ڈال دی جائے۔ اس کو قیمتی لباس پہنایا گیا اور اس کے دامن میں اشرفیاں بھر دی گئی۔ وہ چلا گیا، چونکہ آسانی سے اس کو مال ملا تھا، اس نے بے دردی سے اس کو خرچ کیا اور چند دنوں میں سارا مال کھا پی کے اس نے برابر کر دیا۔ اور چند دنوں کے بعد پھر دربار میں آ گیا اور آنے کے بعد پھر اس نے مانگا، سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں اتنا مال میں نے تجھے دیا تھا، اتنی جلدی تیرا دامن میں نے بھرا تھا اور تو نے اتنی جلدی اس کو ختم کر دیا؟ کہا ہاں بادشاہ، مجھے آرام سے وہ مال مل گیا تھا، آسانی سے مل گیا تھا، لہذا میں نے اس کو جلدی سے خرچ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو باہر نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے پاس مال و دولت، اس کو نعمتیں ملی لیکن اس نے نعمتوں کی قدر نہیں جانی، اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کو ختم کر دیا۔ تو بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اس کا دامن بالکل چھلنی کی طرح ہے کہ جس چھلنی میں پانی ڈالا جائے، کہ جس میں چھلنی میں پانی نہیں ٹھہر پاتا، اس طریقے سے اس انسان نے یہ ساری دولت برباد کر دی۔ بس یہ ایسا ہی مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم پر رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، اب ہمارے اوپر موقوف ہے کہ ہم اس رحمت کو کتنا محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، زیادہ سے زیادہ قصب رحمت کر لیجئے تاکہ ہم سال آئندہ تک اس کو چلا سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ واقعے بار بار نہیں آتے، اس لیے کہ توفیق الہی ہے کہ جس نے ہم کو موقع دیا کہ ہم نے اس مہینے کو ترک کر لیا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اطاعت اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت انجام دیں۔ دو کام جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ایک عبادت کرنا اور دوسرے خلق خدا کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ بہت زیادہ یہ حکم ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے کہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے، کہ اگر انسان خود افطار کا انتظام کر رہا ہے تو غریبوں کا بھی خیال رکھے کہ ان کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی افطار کر سکیں۔ آپ سحری کھا رہے ہیں تو غریبوں کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ بھی سحری کھا سکیں۔ اگر انسان خیر و خیرات کرے گا اس مہینے میں، جتنا زیادہ صدقہ نکالے گا، جتنا غریبوں کو یاد رکھے گا، اتنا اللہ آخرت میں اس وقت یاد رکھے گا کہ جب کوئی اس کو یاد رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور سے حکم دیا گیا ہے اپنے محرومین کے لیے کہ محرومین کے لیے خاص طور سے انسان ان کی طرف سے صدقہ نکالے، ان کی طرف سے غریبوں کا پیٹ بھرے تاکہ ان کے اوپر بھی رحمت الہی نازل ہو۔ لہذا ہم کو اپنے کو بھی یاد رکھنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محرومین کا بھی پورا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے اس مہینے سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ بس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ آپ کی مصروفیتیں اور بہت زحمت آپ نے اٹھائی اس گرمی میں یہاں تشریف لائیں، اور واقعاً سخت امتحان ہے کہ اس دھوپ میں آپ تشریف لائے ہیں، لیکن خداوند عالم اس کا اجر دے گا۔ لہٰذا بارگاہ خداوند عالم میں ہم دعا کرتے ہیں
کہ پروردگارہ تجھ کو محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروضین ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر نفاق کو سرنگوں فرما، بار الہی امام زمانے کے دور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔